بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 23 ہے، جس کا عنوان ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کے معاشی افکار کا جائزہ لیا تھا، اور ان کے معاشی افکار اور ان کے معاشی تصورات میں ایک فکر ان کی متوازن بجٹ کا ہونا، اس کے بارے میں تذکرہ کیا، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کے بارے میں، ناجائز ٹیکسوں کی ممانعت کے بارے میں، ایسی معاشی نظام کا حکومت سے گہرا تعلق تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ ایسے ہی لوگوں کی املاک کو غصب کرنے کے حوالے سے حکومت کو منع کیا، محنت کا معاوضہ ادا کرنے کا حکومت کو مشورہ دیا۔ نظریہ محنت جو ان کا تھا کہ محنت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ قدرتی ذرائع سے بھی مستفید نہیں ہوا جا سکتا، اس کے بارے میں پڑھا۔ معاشی کفالت کی ذمہ داری حکومت کی ہے، دیہی اور شہری معیشت کا فرق جو ان کے نزدیک تھا، ان تمام سے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم شاہ صاحب یعنی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے مختصر حالات پڑھیں گے۔ تو مختصر حالات میں ہم ان کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے تفصیلات پیش کریں گے، ایسے ہی ان کی تدریس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور ان کے سفر حج کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور آخر میں ہم ان کے وفات کا تذکرہ کریں گے کہ ان کی وفات کب اور کہاں ہوئی تھی۔ ایسے ہی آج کے سبق میں حضرت شاہ صاحب کی دینی، ملی اور اصلاحی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو دینی، ملی اور اصلاحی خدمات میں قرآن مجید کا ترجمہ ہے، علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، اور ان کی جو خدمات ہیں اجتہاد اور تقلید کے حوالے سے، شریعت اور طریقت کے حوالے سے، ایسے ہی معاشرتی جو اصلاحات تھیں ان کی، اور ایسے ہی سیاسی خدمات، یہ کچھ ان کی دینی، ملی اور اصلاحی خدمات ہیں، تو انشاءاللہ ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم شاہ صاحب کے مختصر حالات زندگی دیکھتے ہیں۔ تو ولادت کے حوالے سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو 21 فروری 1703 عیسوی بروز اتوار، اور دلی کے قریب ایک مقام ہے، ایک بستی ہے جس کا نام ہے پھلت، اس بستی میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ کا اصل نام جو ہے وہ قطب الدین تھا، یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، اکثر یہ سوال ایم سی کیوز میں یا معروضی ٹائپ جو شارٹ کوشچن ہوتے ہیں ان میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو اصل نام ان کا قطب الدین تھا، لیکن آپ اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے ولی اللہ کے نام سے معروف ہوئے، یعنی پھر ہر کوئی آپ کو ولی اللہ کے نام سے جاننے لگا، اور پھر شاہ، چونکہ آپ سید زادے تھے تو اس لیے آپ کو شاہ ولی اللہ کے نام سے زیادہ جانا جانے لگا، اور قطب الدین جو کہ اصل نام تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ تو تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے جو والد تھے جن کا نام شاہ عبد الرحیم تھا، وہ خود ایک بڑے اور جید عالم تھے، اور آپ کے والد نے دلی میں ایک مدرسہ رحیمیہ کے نام سے قائم کر رکھا تھا، اور دینی علوم کی ایک وہ عظیم درسگاہ تھی۔ تو آپ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اس وقت صرف آپ کی عمر 7 سال تھی، اور پھر اس کے بعد جو مروجہ دینی علوم تھے ان کی طرف آپ متوجہ ہوئے، اور اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم سے ہی آپ نے صرف کی، نحو کی، منطق، طب، اور اس طرح جو اور دوسرے علوم تھے، فقہ، حدیث وغیرہ کی جو بنیادی اور ابتدائی کتب ہوتی ہیں وہ پڑھی تھیں، یعنی اپنے والد محترم سے ہی بنیادی تعلیم اور ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد علم حدیث میں مولانا محمد افضل سیالکوٹی سے آپ نے استفادہ کیا، اور اس طریقے سے آپ مزید تعلیم حاصل کرتے چلے گئے اور اعلیٰ تعلیم کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اور بیعت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو 15 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم نے آپ کو بیعت کر لیا، اور چھوٹی عمر میں ہی پھر آپ روحانی مدارج جو ہیں، سلوک کے جو مدارج ہیں وہ طے کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد ابھی آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 17 سال ہوئی تھی کہ آپ تدریس میں مشغول ہو گئے، اور تدریس میں کچھ اس طریقے سے مصروف ہوئے کہ آپ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، ان کی وفات ہو گئی تھی، تو پھر ان کی جگہ آپ کو سنبھالنا پڑی، اور مدرسہ رحیمیہ جو ہے وہاں پر آپ نے اپنے والد محترم کی جو مسند تدریس تھی اس کو سنبھالا،
اور تدریس شروع کر دی۔ ایسے ہی آپ کا جو سفر حج ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 1730 عیسوی میں آپ حرمین شریفین گئے اور حج کیا، اور اس سفر میں آپ نے شیخ ابو طاہر اور دیگر شیوخ سے استفادہ کیا، اور شیخ ابو طاہر سے آپ نے بالخصوص جو ہے وہ حدیث کی سند حاصل کی تھی، اور پھر واپس 1732 عیسوی میں دلی پہنچ گئے۔ تو یہ شیخ ابو طاہر سے جو ملاقات ہے اور ان سے سند حدیث حاصل کرنا جو ہے یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل گئی، اور یہاں پر آ کر پھر آپ نے حدیث کی خدمت کی۔ آگے انشاءاللہ ہم ان کی خدمات میں تفصیلات دیکھیں گے۔ تو یہ جو بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کا سلسلہ ملتا ہے تو وہ شاہ صاحب کے ساتھ جا کر ملتا ہے، یا شاہ صاحب نے ہی بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ جو حدیث ہے حدیث کی خدمت بہت زیادہ کی ہے۔ اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر کوئی عالم ایسا ہوگا جس کی سند حضرت شاہ صاحب سے نہ ملتی ہو، باقی تمام شیوخ اور محدثین کی اسناد جو ہیں وہ حضرت شاہ صاحب سے جا کر ضرور ملتی ہیں۔ تو وفات کا ثانیہ جو ہے، آپ جب سفر حج سے واپس آ گئے تھے تو دوبارہ اپنی اسی طرز کی زندگی، درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور دوسری خدمات میں مشغول ہو گئے، اور یہ خدمات سر انجام دیتے دیتے آپ کی عمر 59 سال ہو گئی، اور اس طریقے سے 1762 عیسوی میں دلی میں ہی آپ وفات پا گئے۔ تو چلیے اب ہم حضرت شاہ صاحب کی دینی، اصلاحی اور ملی خدمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان کی ایک بہت بڑی خدمت قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ آپ نے فتح الرحمن کے نام سے فارسی زبان میں قرآن حکیم کا سب سے پہلا ترجمہ کیا تھا۔ یہ سوال بھی عموماً پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا فارسی ترجمہ کس نے کیا تھا، تو وہ حضرت شاہ صاحب ولی اللہ رحمہ اللہ نے کیا تھا۔ تو اس ترجمے کو کرتے ہوئے آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، بالخصوص اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے اس کو قرآن کی بے حرمتی سمجھا، اور یہ فتویٰ لگا دیا کہ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے اور یہ ہم نہیں کرنے دیں گے، اور کفر تک کا فتویٰ جو ہے شاہ صاحب کے اوپر لگا دیا تھا۔ لیکن حقیقت سے دیکھا جائے، یا حقیقت کی نگاہ سے اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ ایک عظیم کارنامہ تھا۔ کیونکہ اس سے پہلے بر صغیر میں قرآن پاک کو صرف برکت کے لیے پڑھا جاتا تھا، بغیر سمجھے، کوئی سمجھنے کے ساتھ تعلق نہیں تھا، بس صرف برکت کے لیے اس کی تلاوت کی جاتی تھی۔ لیکن شاہ صاحب نے لوگوں کو یہ شعور دیا کہ یہ قرآن صرف برکت کے لیے ہی نہیں، یا یہ غلافوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں عمل کے لیے نازل ہوا ہے، رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اس سے رہنمائی اور اس کے اوپر عمل کب ہوگا؟ تبھی سے سمجھ کر پڑھا جائے گا۔ تو اس وقت چونکہ فارسی جو ہے وہ زبان تھی، مغلیہ دور تھا، مغلیہ دور میں فارسی زبان چونکہ عام تھی اور سرکاری زبان کہہ لیں کہ فارسی تھی، تو اس لیے شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تھا۔ تو یہ مشکلات آپ کو پیش آئی تھی کہ لوگوں نے آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ ایسے ہی علم تفسیر کے حوالے سے آپ کی بہت سی خدمات ہیں۔ وہ تو آپ نے ترجمہ کر دیا قرآن فہمی کے لیے کہ عوام الناس کو قرآن تاکہ سمجھ آ سکے، صرف ترجمے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ نے قرآن مجید کی پھر تفسیر بھی لکھی اور اس کی تفسیری خدمت بھی سر انجام دی۔ اصول تفسیر کے حوالے سے آپ کی شہرہ افاق کتاب ہے، ساری دنیا اس کو جانتی ہے، جس کا نام ہے الفوز الکبیر۔ یہ اس کی واضح مثال ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کے ذوق کی نشاندہی کی گئی ہے کہ قرآن مجید کا ذوق کس طرح کا ہے، اور قرآن فہمی کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ قرآن کو آسان انداز سے کس طریقے سے سمجھا اور پڑھا جا سکتا ہے، اور اس میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی جو اہمیت ہے اس پر زور دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کی جو ہے تفسیری خدمت ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہو گیا، قرآن مجید کی تفسیر ہو گئی، یہ آپ کی خدمات ہیں جن کو آپ علمی خدمات کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی علم حدیث میں آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اور یوں کہہ لیں تو بے جانی ہوگا کہ علم حدیث بر صغیر میں آپ ہی لے کر آئے، یعنی آپ علم حدیث کو بر صغیر میں لانے والے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے جو دینی مدارس بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں تھے، ان میں صرف منطق، فلسفہ، فقہ اور صرف و نحو وغیرہ پر ہی زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ تو تفسیر اور حدیث کے حوالے سے کوئی خاص کام نہیں تھا، یا اس طرف توجہ کوئی خاص طور پہ نہیں دی جاتی تھی۔ تو حضرت شاہ صاحب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ علم حدیث کا باقاعدہ درس شروع کر دیا،
جیسے مدارس میں باقاعدہ اور مستقل طور پر فقہ، منطق اور فلسفہ وغیرہ پڑھایا جاتا تھا، ان کے دروس ہوتے تھے، تو ایسے آپ نے باقاعدہ علم حدیث کا درس شروع کر دیا اور ایسے علماء تیار کیے جو آپ کے بعد اس درس حدیث کے سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔ اور علم حدیث کے حوالے سے آپ نے اس قدر خدمات سر انجام دی ہیں کہ اگر ہم یوں کہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سند حدیث جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کے ہر عالم کی آپ تک پہنچتی ہے، چونکہ درس حدیث کا جو آغاز ہے، جو ابتدا ہے بر صغیر پاک و ہند میں، وہ آپ ہی نے تو کی ہے۔ جب آپ نے کی ہے تو جو بھی محدث بر صغیر پاک و ہند کا ہوگا اس کی سند لازمی طور پر آپ تک پہنچتی ہوگی۔ ایسے ہی درس حدیث کے حوالے سے یا علم حدیث کے حوالے سے آپ کی خدمت یہ بھی قابل تعریف ہے کہ آپ نے موطا امام مالک رحمہ اللہ کی شرح لکھی المصوّع کے نام سے، اور پھر ایک اور شرح المصفّع کے نام سے لکھی۔ المصفّع جو ہے وہ فارسی زبان میں تھی اور المصوّع جو ہے وہ عربی زبان میں تھی، تو یہ دو شروعات آپ نے علم حدیث کے حوالے سے تحریر فرمائی تھی۔ ایسے ہی صحیح بخاری کے تراجیم ابواب کی آپ نے تشریح کی ہے، اور تشریح کے حوالے سے کتاب شرح تراجیم ابواب بخاری لکھی، یعنی یہ کتاب جو صحیح بخاری کے ابواب ہیں ان ابواب کی وضاحت آپ نے اپنی اس کتاب میں کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی علم حدیث کے حوالے سے آپ کی تصانیف موجود ہیں، جس میں جعل حدیث ہے، النوادر من الحدیث ہے، ایسے ہی الدر الثمین فی مبشرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے حضرت شاہ صاحب ولی اللہ رحمہ اللہ کے مختصر حالات پر گفتگو کی ہے، اور ان کے مختصر حالات میں ہم نے ان کی پیدائش کے حوالے سے، ان کی ولادت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ایسے ہی تعلیم و تربیت کے حصول کے بعد اپنے والد کی جو مسند تدریس تھی اس کو انہوں نے سنبھالا، ایسے ہی پھر حج کا سفر کیا، اور حج سے سفر سے واپسی کے بعد پھر آپ کی جو وفات ہے، وفات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، اور پھر ہم نے آپ کی چند دینی، ملی اور اصلاحی خدمات کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ تو آپ کی جو خدمات ہیں ان میں قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ ہے، ایسے ہی علم تفسیر کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمات کا تذکرہ کیا ہے کہ علم تفسیر میں آپ نے کون کون سی خدمات سر انجام دی ہیں، جن میں الفوز الکبیر جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل کتاب ہے علم تفسیر کے حوالے سے۔ ایسے ہی علم حدیث کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، علم حدیث میں جو آپ کی تصانیف ہیں ان تصانیف پر گفتگو کی ہے، اور حدیث کے حوالے سے سب سے پہلے آپ نے بر صغیر پاک و ہند میں درس و تدریس شروع کی، تو اس کے حوالے سے یعنی علم حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ جا کر ملتا ہے، اور یہ فضیلت آپ ہی کو ملتی ہے کہ علم حدیث کو شروع کرنے والے بر صغیر پاک و ہند میں آپ ہی ہیں۔ تو ان کی کچھ جو خدمات تھیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال کہ جی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے معاشی افکار بیان کریں، اور چونکہ یہ بھی انشاءاللہ ہمارا اگلے سبق میں ان کے معاشی افکار کے حوالے سے جو کہ ہوگا اس میں اس کا جواب مل جائے گا۔ ایسے ہی شاہ ولی اللہ کا تعارف بحیثیت معیشت دان کروائیے، تو ابھی ہم نے تعارف پڑھ لیا، تو انشاءاللہ ان کے معاشی افکار اگلے سبق میں ہو جائیں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 24 میں انشاءاللہ ہم اسی عنوان سے متعلق گفتگو کریں گے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ۔ تو آج کا یہ سبق جو ہے اس کا بقیہ حصہ دوم اگلے سبق میں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔